ایک شاہد ڈرون ہے کہ جو ایران کی طرف سے ہٹ کیا گیا، اور اس کے اوپر گڈ فرائیڈے کے حوالے سے ایک میسج مسیحی برادری کے لیے لکھا گیا۔ ایک چیز میں یہاں پر بیان کروں کہ مختلف جو کوڈز ہیں، مختلف جو نام ہیں، مختلف حملوں کو جن شخصیات کے ساتھ یا جن واقعات کے ساتھ منسوب کیا جاتا ہے، اور وہ میسیجز کے جو مختلف ڈرونز کے اوپر لکھ کر یا میزائلز کے اوپر لکھ کر ایران کی طرف سے بھیجے جاتے ہیں، یہ خود ایک علامت اور دلیل ہے اس متمدن اور اس تہذیب یافتہ قوم کی۔ اسی حوالے سے اسکرین پر آپ ملاحظہ کر رہے ہیں کہ جس میں لکھا ہے کہ ان میموری آف آل دا سفرنگ جیسس کرائسٹ سن of the Holy Mary endured and in hope for the day he returns alongside the promised Mahdi ajal Allah ta'ala farajahu الشریف۔ یعنی مسیحی قوم کے نام ایک یہ پیغام دیا جا رہا ہے، مستقبل کی امید دلائی جا رہی ہے کہ جب حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام واپس آئیں گے اور امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہوں گے وہ۔ اس حوالے سے میں چاہوں گا کہ مولانا ذیشان الحسنی صاحب اگر کچھ بیان فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، جب ہم گڈ فرائیڈے کو دیکھتے ہیں اور یہاں سے جب اسلامی جمہوریہ ایران کے مجاہدین نے جو ہے وہ ڈرون لانچ کیا اور ساتھ ایک پیغام دیا، تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ان کی جنگ کی حکمت عملی ایسی ہے کہ یہ جو بھی حملہ کرتے ہیں، جو بھی اقدام کرتے ہیں، اس سے دنیا کو باخبر کرتے ہیں۔ یعنی یہ بھی اگر چاہیں مثلا دشمن کو جو ہے وہ اس طرح دھوکہ دہی سے یا ایسے ہی اس کو کسی غفلت میں رکھ کے جو ہے وہ اٹیک کرنا چاہیں، ان کے لیے بھی بہت آسان ہے۔ لیکن اسلامی جمہوریہ ایران اس وقت اقدار کی جنگ لڑ رہا ہے، اسلامی جمہوریہ ایران اس وقت انسانیت کی جنگ لڑ رہا ہے، اسلامی جمہوریہ ایران اس وقت دنیا کے تمام مظلومین کی نیابت میں جنگ لڑ رہا ہے۔ ابھی یہی جو آپ نے سکرین پہ ہمیں تصویر دکھائی ہے، اس میں بھی جو ہے تمام مسیحی برادری کے لیے ایک اچھا پیغام دیا ہے اور ان کو اس دن کی یاد دلائی ہے کہ جس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس دنیا میں آئیں گے اور ان کے ساتھ امام زمانہ سلام اللہ علیہ ہوں گے، اور امام زمانہ کی ابتدا میں وہ نماز پڑھیں گے۔ تو گویا مسیحی برادری کو پیغام دینا چاہ رہے ہیں کہ وہ جو دن ہوگا اس دن ظلم کا خاتمہ ہوگا، وہ جو دن ہوگا وہ مظلوموں کا دن ہوگا، وہ مستضعفین کا دن ہوگا۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ کوئی بھی قوم ہوئے یا کوئی بھی مذہب ہے، ان کے کچھ خاص ایام ہوتے ہیں۔ مثلا آپ دین اسلام کو لے لیں، دین اسلام میں جو ہے جیسے خداوند عالم نے کہا وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، کہ ان کو اے رسول خدا کے ایام کی یاد دلائیں۔ یعنی ایسے ایام ہیں کہ جو خدا کے ایام ہیں، چاہے وہ عاشور کا دن ہو، چاہے وہ حج کا دن ہو، چاہے دوسرے عید ذی الحج کا دن ہو، اور انہی میں سے آپ یہ جان کے مثلا جو ہمارے ناظرین ہیں ان کے لیے شاید یہ ایک تعجب انگیز بات ہو کہ جمعے کا دن ایسا ہے کہ ایک روایت میں ہے کہ اسلام میں 4 عیدیں ہیں، ان میں سے ایک عید جو ہے وہ روز جمعہ ہے، یعنی جمعے کا دن اتنا بابرکت ہے۔ تو ابھی یہ جو ڈرون انہوں نے پھینکا، جو شاہد پھینکا ڈرون اور اس میں پیغام دیا ہے، تو مسیحی برادری کو ایک طرف اسرائیل کی جارحیت کا بتایا کہ اسرائیل نے ہم پہ ظلم کیا ہے، اور دوسری طرف اس ظلم کو ختم کرنے کے لیے یہ پیغام دینا چاہ رہے ہیں کہ جیسے ہم اس جارحیت کے مقابلے میں ہم قیام کر رہے ہیں، یہ تمام مسیحی برادری جو خدا پہ ایمان رکھتی ہے، جو اس کے رسول عیسیٰ نبی پہ ایمان رکھتی ہے، اس کے لیے پیغام ہے کہ جیسے ظلم کا خاتمہ کرنا امت محمدی کا وظیفہ ہے، ایسے ہی ظلم کا خاتمہ کرنا امت عیسیٰ کا وظیفہ ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ ابھی آپ دیکھ لیں دنیا میں جہاں کہیں بھی مسیحی برادری ہے، ان کے لیے جو یہ جمعے کا دن ہے گڈ فرائیڈے کے نام سے جانا جاتا ہے، اس لیے کہ اس دن کو وہ یاد کرتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قربانی سے۔ اس دن میں وہ یاد کرتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کیسے دشمنوں نے یا یہودیوں نے جو ہے وہ گرفتار کیا، پھر ان کو صلیب پر لٹکایا گیا۔ اس دن میں وہ یاد کرتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اچھے مستقبل کے لیے قربانی دی ہے، اور اگر بھی ہم بھی اچھا مستقبل چاہتے ہیں تو ہمیں بھی قربانی دینی ہوگی۔ تو اسلامی جمہوریہ ایران کی جو سپاہ ہے، جو پاسداران انقلاب اسلامی ہیں، انہوں نے مسیحی برادری کو مخاطب کیا ہے، اور صرف مسیحی برادری کو مخاطب نہیں کرتے، یعنی ان کے آپ دیکھ لیں ایک جو ہمیں ان کا ایک اسلوب یا روش دکھائی دیتی ہے، وہ یہ ہے کہ جو بھی حملہ کرتے ہیں وہ کبھی جو ہے وہ
یا امام زمان کے نام سے کرتے ہیں، کبھی یا رسول اللہ کے نام سے کرتے ہیں، کبھی شہداء کے نام کرتے ہیں، کبھی اہم شخصیات کے نام کرتے ہیں، اس لیے کہ دنیا والوں کو بتا رہے ہیں کہ یہ جو جنگ ہے یہ نہ سمجھنا کہ یہ فقط ایران کی جنگ ہے یا ایک محدود خطے کی جنگ ہے، بلکہ یہ جنگ آپ تمام کی نیابت میں ہم لڑ رہے ہیں۔ لہٰذا اس وقت جو کم سے کم آپ کا وظیفہ بنتا ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے حق میں آواز اٹھائیں، اس لیے کہ یہ جو جارحیت ہوئی ہے اگر اس پہ آپ خاموش رہے تو یہ جارحیت کل پوری دنیا کو سمیٹ لے گی۔ یہ جارحیت ایسی ہے کہ یہ جارحیت کرنے والے وہ لوگ ہیں جو جزیرہ ایپسٹین کی پیداوار ہیں، یہ جارحیت کرنے والے وہ لوگ ہیں جو کسی انسانی قدر کے جو ہے وہ حق میں نہیں ہیں، یہ جارحیت کرنے والے وہ لوگ ہیں جن کے لیے دنیاوی مفادات سب کچھ ہیں، یہ جارحیت کرنے والے وہ لوگ ہیں کہ جو اپنے مفادات کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں، وہ ہسپتالوں پہ بمبارمنٹ کر سکتے ہیں، وہ اسکولوں پہ حملے کر سکتے ہیں، وہ سائنسدانوں کو جو ہے وہ ٹارگٹ کر سکتے ہیں، وہ ٹیچرز کو ٹارگٹ کر سکتے ہیں، وہ ہر دانشور کو ٹارگٹ کر سکتے ہیں جو بھی ان کے مفادات میں مانع بنے، جو بھی ان کے مفادات میں رکاوٹ بنے۔ بس یہ انہوں نے جو پیغام دیا ہے یہ فقط مسیحی برادری کے لیے نہیں ہے، یہ پوری انسانیت کے لیے۔ ہاں مسیحی برادری کے لیے اس لیے پیغام دیا کہ چونکہ جمعے کا دن تھا تو ان کو جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے قربانی دی ہے اس قربانی کو بھی یاد دلایا، اور یہ بھی یاد دلایا کہ جیسے ہم اس جارحیت کے خلاف اسلحے کے ساتھ قیام کر رہے ہیں، آپ کا کم سے کم وظیفہ اور ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ ہمارے حق میں آواز اٹھا کے ہمارا ساتھ دیں۔ جی